قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کی ایک خواہش ہے، بلکہ تڑپ ہے کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ خاندان میں، معاشرے میں، ملک میں، ملت والوں کے درمیان ہمارے بچوں کی عزت رہیں، لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں، ان کو دنیا میں آخرت میں وقار حاصل ہو، اس کے فکر میں ہر ماں باپ رہتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حتیٰ کہ وہ والدین، وہ ماں باپ جو اپنی ذات کے لحاظ سے نیک نہیں ہوتے، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے بری عادتوں میں ملوث رہتے ہیں، اس کے باوجود ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی بھی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد صالح ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، صرف خواہش کرنے سے کچھ کام ہوتا نہیں ہے، صرف تمناؤں سے کچھ کام بنتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، ذرا جذبات کے، مال کے اور ہر طرح کی قربانی دینے سے ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ مختصر یہ ہے، مستقبل میں آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کو ہم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو ویسا بننا پڑتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ ہماری اولاد کو بعد میں چل کر ہم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو ویسا بننا پڑتا ہے، کیونکہ بچے صرف ہمارے بولنے سے نہیں سیکھتے ہیں، بولنے سے بھی سیکھتے ہیں، اور بولنے سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہمارے کاموں کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ بچے نقال ہوتے ہیں، کاپی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا آئیڈیل ان کی ماں اور ان کے باپ ہوتے ہیں۔ دیکھ لو مولویوں کے بچوں کو، علماء کے بچوں کو، وہ کھیلتے بھی ہیں تو مدرسے کا کھیل کھیلتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں تو ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کا کھیل، مدرسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آج کے برے ماحول نے ان پر بھی کچھ کچھ اثرات چھوڑ دیے ہیں، دوسرے کھیل کا بھی شوق ہو رہا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ان کے بچے جب کھیلتے ہیں تو اذان دینے کا، نماز پڑھانے کا، مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانے کا، یہی کھیلتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے بچوں کو دیکھ لو، کیا کھیلتے ہیں وہ؟ ہسپتال، کلینک، مریضوں کو چیک کرنے کا، یہی کھیلتے ہیں بچے۔ چھوٹا پیشہ کرنے والے ہیں بچے، باپ، آٹو چلانے والے، کار چلانے والے، لاری چلانے والے، بس چلانے والے ہی ماں باپ، بچوں کو دیکھو، وہ بچے بھی ڈرائیونگ کا کھیل ہی کھیلتے ہیں۔ اصل بچے جو ہے نقال ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ روئے زمین میں بچوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے خاص کر ماں باپ بہت بڑی ہستی کے طور پر ہوتے، وہ ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کے سامنے یہ تقاضا رکھا گیا کہ تم تمہارے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، جیسا تم دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں تمہارے بچوں کو، ویسے تم ان کے سامنے بن کر دکھاؤ۔ نمازی بنانا چاہتے ہیں تو نمازی بن کر دکھاؤ۔ با اخلاق اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو با اخلاق بن کر ان کے سامنے زندگی گزارو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد میٹھی میٹھی بول بولیں، اچھے اچھے الفاظ زبان سے نکالیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے گالی گلوچ نہ کریں، گندے الفاظ زبان میں نہ لائیں، یہ تم چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تم میٹھی بول، اچھی باتیں بولنے کی عادت بنا لیں، گالی گلوچ کو اپنا وتیرہ اور اپنا طریقہ نہ بنائیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار رہیں، تمہاری خدمت کریں، تو تمہارے لیے چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کے تم فرما بردار بن کے تمہاری اولاد کو دکھاؤ۔ تمہارے لیے چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کر کے تم تمہاری اولاد کو دکھاؤ۔ تمہارے بچے تم سے نماز بھی سیکھتے ہیں، قرآن کی اللہ کی فرما برداری بھی سیکھتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری بھی سیکھتے ہیں، سب کچھ تمہارے سے سیکھتے ہیں بچے، جب تک وہ باہر کا ماحول نہیں دیکھتے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں۔ پرورش ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ پرورش کیا ہے؟ اچھا بچوں کو کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں، خوش رکھیں، یہ پرورش ہے۔ ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کی حاجتوں کو پوری کریں، ان کے تقاضوں کو پوری کریں، یہ ان کی پرورش ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ ایسی باتیں سکھائیں، ایسے چیزیں سکھائیں کہ جس سے وہ بچہ وہ بچی دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر ہم صرف پرورش کر رہے ہیں، تربیت کے لیے ہمارے پاس، بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اچھی پرورش کر رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو سن لو اپنے گھر میں ہم بچھوؤں کو اور سانپ کو پال رہے ہیں۔ جیسے سانپ کو یا بچھوؤں کو، زہریلی موذی جانوروں کو، ان کے راستے میں جو آیا وہ اسے کاٹ لیتے ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اولاد جن کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، اپنے ملک کا، اپنے مذہب و ملت کے لوگوں کا اسے کچھ بھی خیال نہیں ہوگا۔ جو بھی اس کے راستے میں آڑ بنے، جو بھی اس کی خواہش میں آڑ بنے، جو بھی اس کی تمناؤں میں آڑ بنے، وہ اسے کاٹ لے گا۔ بلکہ قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے، سانپ اور بچھوؤں کے ڈھسنے سے، ڈنک مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بگڑی ہوئی اولاد سے ماں باپ کو اور معاشرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اول دن سے ایک نصاب دے دیا، انسانوں کے سامنے ایک نصاب رکھ دیا،
اس نصاب سے متعلق، اس نصاب کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرو، اس نصاب کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرو، پھر وہ بچہ وہ بچی اللہ کا بھی فرما بردار رہیں گے، ماں باپ کی بھی فرما بردار رہیں گے، ملک و ملت میں ایک ذمہ دار شہری بن کر زندگی گزاریں گے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی، پیدا ہونے سے مذہب اسلام نے بچوں کی پرورش اور تربیت اور ان کے حقوق کو ان کے پیدا ہونے کے دن سے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے، ابھی پیٹ میں آتے ہی ان کے حقوق بیان کر دیے۔ بچہ پیٹ میں آتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اسی دن سے ذرا سنبھل کر، پہلے سے سنبھل کر زندگی گزارنا ہے، ذرا زیادہ سنبھل کر زندگی گزارے، کیونکہ اب جو ہے تمہاری بول کے اثرات تمہارے پیٹ کے بچے کے اندر پڑنے والے ہیں، تمہارے کھانے پینے کے اثرات تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پیدا ہونے والے، تمہاری کھوک سے نکلنے والے بچوں کے اندر پڑنے والے ہیں، اس لیے ذرا سنبھل کے زندگی گزاریں، عبادتوں میں اضافہ ہو جائیں، دعاؤں میں اضافہ ہو جائیں، اخلاق میں پہلے سے زیادہ پابندی آ جائیں، کیونکہ بچے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی مذہب اسلام نے سکھایا، پہلے سیدھے کان میں اذان دی جائے، اقامت پڑھی جائیں دوسرے کان میں، اس کے بعد بچے کی تحنیک کی جائے اور عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ گزشتہ جمعہ اذان کی، تحنیک کی، عقیقے کی اور اچھا نام بچے کے رکھنے سے متعلق اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ بچوں کی تربیت کا، بچوں کی پرورش کا، بچوں کے حقوق کا سنیے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ بچہ جب بولنا شروع کریں تو سب سے پہلا کلمہ اسے جو سکھانا ہے وہ لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ آگے آپ نے فرمایا ان کی وفات پر بھی ان کے سامنے تلقین لا الہ الا اللہ ہی کی ہو، یعنی شروع بھی لا الہ الا اللہ سے، آخر بھی لا الہ الا اللہ سے۔ دودھ پلانے والی ماں اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے دودھ کے خطرے بچے کے حلق میں اتر رہے ہیں تو یہ صرف غذا ہی نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، غذا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایمانیات کے خطرے بھی اس کے اندر اتر رہے۔ جتنا ہو سکے باوضو ہو کر دودھ پلائیں، اور یہ شوہروں پر یہ نہیں چاہیے کہ بیویوں پر دباؤ ڈالیں، وضو کر کے پلاؤ بول کے، ان کی حالات کی بھی رعایت کریں، شوق دلائیں، عظمت بیان کریں، عمل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے ذمے جتنے بچے کے حقوق ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ لیں، شوق دلائیں۔ ہاں، اتنی بات کا لحاظ تو دودھ پلانے والی ماں کر سکتی ہے کہ جب بھی بچہ دودھ پلائیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر جاری رکھیں، درود شریف جاری رکھیں، اول گھونٹ سے لے کر آخری گھونٹ تک بچہ پیتا رہے تو اپنی زبان میں ذکر جاری رکھیں، تاکہ بچے کو دودھ کے خطروں کے ساتھ تمہارے ذکر و اذکار کی عادت بھی اس کی مزاج کے اندر آ جائے۔ تو مذہب اسلام نے بڑی ترتیب سے بیان کیا ہے بچوں کی تربیت کا۔ پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر
اسکول جانے تک، کانوینٹ جانے تک کا ماحول ہے، مرحلہ ہے۔ اب یہ بچہ صرف گھر میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، گھر ہی کا ماحول دیکھتا ہے، ابھی اسے باہر کے ماحول سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ اور ماحول جو ہے تربیت میں بنیادی اصول کے طور پر ہے، جیسا ماحول رہے گا بچہ ویسا تربیت پائے گا، ویسے اخلاق اس کے اندر آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ماحول کو درست بنانے کی کوشش کریں، گھر کی، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے بچوں کے لیے۔ بعد میں چل کر بچوں کو تانا نہیں دینا کہ بچے بگڑ گئے، اوباش ہو گئے، بچے غنڈے ہو گئے، شریر ہو گئے۔ کون سا بھی بچہ پیدا ہوتے ہوئے غنڈا بن کر، اوباش بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام میں صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ۔ جیسا ماحول ہم اسے دیں ویسا اس کے اندر اثرات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ دین کا ماحول دیں، ایمانیات کا ماحول دیں، اس کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ کیسا دین کا ماحول دیں، تربیت کیسے کریں، ایک بہت بڑی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کرے ہم سب کو بھی اس اہم موضوع پر، ہم اہم عنوان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو گھر کا ماحول میں دیندارانہ ماحول دیں۔ کیسا ماحول دیندارانہ دیں گے ہم؟ مثلا اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمات سنتے ہی باپ کسی کام میں مصروف رہیں، جلدی جلدی اٹھیں، ہر کام کو چھوڑ دیں، وضو بنا کر مسجد کی طرف آنے لگیں، اور ماں کو چاہیے کسی کام میں مشغول ہے، اذان کی آواز سنتے ہی وضو کرے، مصلی بچھا کر نماز شروع کر دیں۔ اس یہ اثرات بچے پر منتقل ہوتے ہیں۔ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے بچہ کہ اذان کے کلمات سنتے ہی میرے باپ کی یہ عادت تھی، میری ماں کی اب عادت تھی۔ اب وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دکانوں میں جاتا ہے، فیکٹریوں میں جاتا ہے، کارخانوں میں جاتا ہے، جہاں بھی چلے جائیں، اب اسے اذان کے کلمات سنتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھے گا، وہ مسجد کی طرف جائے، نماز پڑھے۔ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیندارانہ ماحول دیں بچے کو۔ کھانا شروع کرتے وقت ذرا گھر کا بڑا باپ ماں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں، بچے کے سامنے ہمیشہ پڑھیں، وہ بچے کے اندر وہ عادت منتقل ہوگی۔ سونے جا رہے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھ کر سوئیں۔ مدرسے میں سکھاتے ہیں اساتذہ سونے کی دعا، کھانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، لیکن یہ جو ہے عملی طور پر ماں باپ بھی وہ کر سکتے ہیں، وہاں تک یاد دلانے کا کام ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ سب کر کے دکھانے کا۔ ذرا توجہ دینی پڑتی ہے، کھانے کے وقت، سوتے وقت، لباس پہنتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت۔ پوری دعائیں آپ کو نہیں آتی ہے تو کم از کم اللہ کا نام لینا، کم از کم اللہ کا نام، بسم اللہ، ہر کام کے شروع میں یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے، گھر سے نکلنے کی دعا ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے، تو کم از کم اتنا تو نہیں کر سکتے کیا؟ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا۔ تو سب سے پہلے گھر کا ماحول دین دارانہ بنائیں۔ دوسرا کام جو شریعت نے یہ دی ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، بچوں کی تربیت سے متعلق بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، بڑے اہتمام کے ساتھ بچوں کے اخلاق کے لیے، بچوں کے
صالح بننے کے لیے، بچوں کے نیک بننے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، بچوں کا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بڑے اہتمام سے ماں باپ دعا کریں۔ ماں باپ کو دعا سکھائی ہے، ماں باپ کو دعا سکھائی ہے قرآن شریف نے سورۃ الفرقان میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن نے سکھایا باپ کو، ماں کو دعا کرے، یا اللہ یہ اولاد اور میری ذریت کو، اے اللہ میرے اہل و عیال کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کو ربی حب لی من الصالحین، دعا سکھائی، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے ماں باپ بڑے اہتمام کے ساتھ بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور سن لو، نیک ماں باپ علماء حفاظ ہی دعا کرنا نہیں ہے، آپ جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے اولاد کی تربیت سے متعلق اگر اتفاق سے ماں باپ گنہگار ہیں تو بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، وہ ماں باپ کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ذات سے لحاظ سے کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ حافظ صاحب والد ہیں، مولوی صاحب ہیں، ولی ہیں، وہ دعا کرے تو ہی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے رب بڑا رحیم ہے، ہمارے رب بڑے کریم ہیں۔ اولاد کے حق میں تڑپ کر گنہگار باپ بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو دعا کا اہتمام کریں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے کائنات اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد میں دعا کریں، افطار کے وقت میں دعا کریں، حج میں جانے کا موقع ہوا مطاف میں دعا کریں، عرفات میں دعا کریں، مینا میں دعا کریں۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ ہماری اولاد ہم کو دیکھیں، اس حال میں دیکھیں کہ راتوں میں ہمارے باپ اٹھتے ہیں، راتوں میں ہماری ماں اٹھتی ہے اور ہمارے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ ہماری اولاد ہم کو اس حالت میں کبھی نہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں۔ چھپائیں ہماری اولاد سے، اس عمل کو چھپائیں، اللہ کے واسطے چھپائیں۔ اولاد تمہاری کاپی کر رہی ہے، تمہاری نقل کر رہی ہے۔ دعا کرے، اہتمام سے دعا کریں اور زندگی بھر دعا کرتے رہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ کو ترس آ جائے گا، ہماری دعاؤں پر اللہ کو ترس آ جائے گا۔ اللہ بگڑنے سے پہلے صالح ہونے کا فیصلے کر دیں گے۔ اگر بگڑ گیا ہے ماں کے دامن پھیلانے کی وجہ سے، باپ کے آنسوں گرانے کی وجہ سے، ممکن ہے اللہ اس بگڑی ہوئی اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو کتنا دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے؟ تانے تو بہت دیتے ہیں، بگڑ گئی اولاد، اوباش ہو گئی اولاد۔ ذرا بولو بھائی، کتنے لوگ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے صالح ہونے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد کے نیک ہونے کے لیے، یا اپنی اولاد کو بگڑنے سے بچنے کے لیے؟ کون کون دعا کرتے ہیں؟ جو دعا امام صاحب کرے اس پر آمین بول دیا، ختم ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے جھولی خود سے پھیلانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھیلاؤ اپنی اولاد کے لیے۔ تو پہلا، دوسرا اصول یہ کہ اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا کام ہمیں کرنا یہ ہے، آپ کو کرنا یہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، گرچہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے، اس کے پاس خدا کی معرفت اور خدا کی پہچان اس کے اندر پیدا کریں۔ تو تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا ایک ذات ہے،
تمہارے اور میرا پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی کامل قدرت والا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو ماننا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ چھوٹے بچے کے سامنے یہ کہیں، اور یہ بات میں کہاں سے لیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت چھوٹے بچے کو یہ باتیں کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ہم سب کے مربی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دفعہ آگے پیچھے ہماری اولاد ہماری گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے کاروں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دیکھ لینا۔ ہم اپنے ٹینشن میں رہتے ہیں، ہم اپنے کام کو سوار اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں، بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ یا اور معاف کیجئے گا، بعض ماں باپ کی حالت یہ ہوتی ہے، کار میں بیٹھتے ہی ٹیپ ریکارڈ پر ہاتھ دبا دیا ہے، گانے آ رہے ہیں، میوزک آ رہے ہیں، کبھی کبھی ویڈیو چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اثر لے گا وہ بچہ وہ بچی جس کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے ایک لڑکا بے حیا بن کر ناچتا ہے، اور اس کے کپڑے آدھے سے زیادہ اترے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے سارے دیکھنے والے لذت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کام باپ کے سامنے ہو رہا ہے، ماں کے سامنے ہو رہا ہے، اور بیٹا اور بیٹی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور سفر ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، گانے میں کیسے گندے گندے الفاظ، کیسے بے حیائی کے جملے باپ سنا رہا ہے اپنے بچوں کو۔ اور پھر شکایت ہے بچوں سے متعلق، بچے بگڑ گئے، بچے نافرمان ہو گئے، بچے بیویوں کے ہو گئے، بچے ہماری مرضی کے خلاف لڑکیوں کو لے کر بھاگ گئے، ہماری لڑکی ہماری مرضی کے خلاف لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ آپ نے سکھایا ہے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا تھا، آپ نے اچانک فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے لڑکے میں کچھ کلمے تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ غلام کہتے ہیں عربی میں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں غلام کے معنی نوکر کو، نہیں، عربی میں غلام کہتے ہیں 5 سال سے لے کر 11 سال تک کے لڑکے کو، چھوٹا بچہ، 1 سال سے لے کر 11 سال تک کے چھوٹے نو عمر بچوں کو غلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک۔ چھوٹے بچے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سفر جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ کر سواری کو ہانک رہے ہیں، پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں۔ کیا نصیب ہے عبداللہ بن عباس کی کہ نبی ڈرائیور ہے، پیچھے سواری میں بیٹھا ہے عبداللہ، کیا مقام ہے عبداللہ بن عباس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے، گاڑی چلاتے چلاتے کہتے ہیں، اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے قائم کردہ حدود کو تو قائم کر بیٹے، لڑکے، اللہ تجھے غارت نہیں کریں گے، تیری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، احفظ اللہ، اللہ کو، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، ہر مشکل کے موقع پر تیرا رب تیرے سامنے ہوگا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اس سے بڑی بات آپ فرماتے ہیں، اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله عليك، اے لڑکے جان لیں، ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے رب نے تیری تقدیر کے کتاب میں لکھ دیا ہے۔
پھر آگے نے فرمایا وَلَن يَضُرَّ اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك۔ آگے فرمایا اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں وَلَن يَضُرُّكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے نقصان کو تیری تقدیر کے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے یہ بڑی بڑی باتیں، تو چھوٹے بچے کو چھوٹی عمر میں دیندارانہ ماحول دے کر موقع بموقع ایسی باتیں سکھاتے رہیں، خدا کی پہچان کراتے رہیں، نبی کی محبت کی باتیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی پہچان بھی اس کے اندر آئے گی، نبی کی پہچان بھی اسے آئے گی۔ کیسے نہیں آئے گی جی؟ 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اسے باپ کی پہچان نہیں ہے کیا؟ باپ کی پہچان ہے کہ نہیں؟ 10 مرد کھڑے ہیں، اس 4 سال کے 3 سال کے بچے کو کہو تمہارا باپ کون ہے تو پہچان لے گا، یہ میرا باپ ہے۔ ماں کی پہچان نہیں ہے اس کو، ماں کی پہچان ہے۔ 10 عورتیں کھڑی ہیں، کہو تمہاری ماں کے پاس جاؤ تو سیدھے ماں کے پاس جائے گا۔ ماموں کی پہچان ہے، تایا کی پہچان ہے، خالہ کی پہچان ہے، پھوپھو کی پہچان ہے، چچا کی پہچان ہے، دادا دادی نانا نانی کی پہچان ہے۔ کیسے ہو گئی اسے پہچان؟ اس 3 سال کے بچے کو 4 سال کے بچے کو کیسے پہچان ہو گئی؟ جب ہم کہتے ہیں خدا کی پہچان کراؤ، نبی کی پہچان کراؤ، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو خدا کی پہچان کیسے کرائیں، نبی کی پہچان کیسے کرائیں؟ تعجب ہوتا ہے۔ ارے تعجب کرنے والوں ذرا بچاؤ، اس 3 سال کے بچے کو 2.5 سال کے بچے کو باپ کی پہچان، ماں کی پہچان کیسے ہو گئی؟ ماموں کی پہچان کیسے ہو گئی؟ آپ بتائیں گے بار بار باپ کا تذکرہ کرنے سے۔ ماں کہتی جاؤ ابا کنے لے لو، باپ کہتا جاؤ امی کنے لے لو، ماموں آتے ہی ماں کہتی ہے تمہارے ماموں آ گئے، چاچا آتے ہی باپ پہچان کراتا ہے تمہارے بھائی چاچا آ گئے، دادا کی پہچان باپ کراتا ہے، دادی کی پہچان باپ کراتا ہے، نانا نانی کی پہچان ماں کراتی ہے۔ ایسے ہی بار بار تذکرہ کرو خدا کی بڑائی کا، خدا کی بڑائی اور خدا کی پہچان اس کے دل میں آ جائے گی۔ بار بار تذکرہ کرو نبی کی محبت کا، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کی پہچان کراؤ، صحابہ کی محبت پیدا کرو، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکالیں، ایک دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر بچوں کو دین سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے کچھ واقعات سنائیں۔ واقعات تقریر کی شکل میں نہیں، بیانات کی شکل میں نہیں۔ ہم کو معلوم ہے ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی قرآن اور حدیث پڑھ کر نہیں سنا سکتا ہے۔ آپ اپنی موٹی زبان میں صحابہ کے قصے سناؤ، اولیاء کے قصے سناؤ، لطیفوں کی شکل میں سکھاؤ، کہانیوں کی شکل میں سکھاؤ، بتاؤ ان کے دلوں میں بیٹھے گی صحابہ کی عظمت۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے، استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو جی؟ ایک نے کہا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ اچھی بات ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو جی؟ کہا کہ میں لائر بنوں گا۔ کسی اور سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ کسی اور سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ انجینئر۔ اس میں سے ایک بچہ نے کہا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے ان سے کہا کہ بیٹے ڈاکٹر بننے کے راستے کھلے ہیں، انجینئر بننے کے راستے کھلے ہیں، لائر اور پولیس انسپکٹر بننے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، پائلٹ بننے کے راستے کھلے ہیں، صحابی بننے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ وہ 23 سال کے لیے کھلا تھا۔ نبی جب نبوت کا اعلان کرے تھے اس وقت سے لے کر وفات تک 23 سال کی زندگی ہے۔ اس مبارک زمانے میں جو مبارک ہستیاں نبی کو دیکھ لی وہ صحابی ہو گئے۔
اب وفات ہوتے ہی وہ صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابی بن نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد استاد نے پوچھا بیٹا تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ صحابی بننا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں روزانہ سوتے وقت یا کبھی سفر میں جاتے وقت کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتے ہیں، ان کے کمالات کو سناتے ہیں۔ میرے دل میں بات بڑھ گئی، صحابی بولے تو بہت بڑے آدمی ہیں، صحابی بولے تو نبی کا سچا عاشق ہے، صحابی بولے تو دین کے لیے قربانی دینے والا انسان ہے، صحابی بولے تو ایک نیک صالح متقی انسان ہے، صحابی بولے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والا ہے، صحابی بولے تو ملک و ملت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے آدمی کو کہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک و ملت کے لیے قربان ہو جاؤں، اس لیے صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دن میں کچھ وقت نکال کر یا رات میں کچھ وقت نکال کر ان بچوں کے سامنے واقعات سنائیں۔ اگر آپ کو واقعات معلوم نہیں ہیں تو آپ بہت آسان ہو گیا جی، پہلے کتابوں کو پڑھے تو ہی کیا ہوتا تھا، علم آتا تھا۔ اب کیا آ گیا الحمدللہ کہ آپ علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، ذرا تحقیق کر لو، صحیح عالم یہ انٹرنیٹ میں جو آ کر بیٹھا، واٹس ایپ میں آ کر جو بیٹھ گیا، وہ سب عالم نہیں ہوتا ہے، وہ چہرے میں داڑھی بھی ہوگی، سر میں پکڑی بھی ہوگی، بات بھی دین دارانہ کہے گا، لیکن وہ لے جا کر کبھی کبھی کیا کر دے گا، تم کو مرتد بنا دے گا، اللہ حفاظت فرمائے، مرتد بنا دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، کیونکہ واٹس ایپ کا کنٹرول، انٹرنیٹ کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ تو اسلام مخالفین کے ہاتھوں میں ہے، پتہ نہیں کسے کسے اس میں بٹھا دیتے ہیں۔ ذرا تحقیق کر لو، مشہور لوگ ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہی کے بیانات کو سنو، انہی سے واقعات کو سنو، اور وہ واقعات اپنے بچوں کو سناؤ، انشاءاللہ اس طرح بچوں کی تربیت کا اور بھی بہت سے مراحل ہیں، میں انشاءاللہ ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ مختصر یہ ہے کہ بچوں کو خوش کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ میں رہ کر خوش رکھیں، کیونکہ ہر طرح سے ان کو خوش کر کے کامیاب نہیں بنایا جا سکتا، اچھا نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ بچوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا یہ اچھی چیز ہے کہ خراب چیز ہے، وہ مانتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لاڑ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، جو چیز مانگا وہ دے دیا، جو چیز پوچھا وہ دے دیا، موبائل پوچھا دے دیا، رو رہا ہے سنبھلنے کے لیے موبائل میں گانا ڈال کر میوزک ڈال کے دے دیا، ماحول خراب دے رہے ہیں، اور ماحول خراب بنتا ہے۔ بچوں کو خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے اچھا بنا کے خوش رکھا جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں کو ہر طرح سے خوش رکھ کے اچھا نہیں بنایا جا سکتا، اچھا بنا کے اسے ہر طرح سے خوش رکھا جا سکتا ہے، تو اچھا بنانے کے لیے اس کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اس کی خواہش کو پورا کرنے میں لمٹ ہیں، حدود قائم ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا بچوں کے کون سی خواہش کو پوری کرنا ہے، کون سی خواہش کو پوری نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان کر کے بات کو ختم کر دوں۔